علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی 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 حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. صلوات. وڈی تعداد میں مومن بٹھائے ہو، باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سادات و غیر سادات، مخصوص مجلس ہے آج یہ محرم کے حوالے سے، اور 4 سال ہو گئے ہیں مجھے آپ کے سامنے یہاں ڈیوٹی دیتے ہوئے، اور بزرگوں کو صرف دعا دوں گا اور نوجوانوں سے اتنی گزارش کروں گا کہ جتنی دیر بھی میں پڑھوں میرے ساتھ بات کرتے چلنا، تاکہ مجھے احساس ہو کہ میرا خطاب علی کے ماننے والوں سے ہے، علی کو سوچنے والوں سے نہیں. اور دیکھو، یہ ایام عزا کے دن چل رہے ہیں اور دنیا کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ مومنین بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرے بابا کہا کرتے تھے، چوکرے قدیمی مومن بیٹھا ہو جو سچی زندگی مجھے والد صاحب کے بدھے ہوا. میرے بابا کہا کرتے تھے کہ ہم واہ واہ کر کے اسی لیے سنتے ہیں کہ آج تک ہم نے کبھی مردہ کو مانا ہی نہیں ہے. پوری توجہ. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. ارشاد خداوندی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے اس قرآن میں جو کچھ بھی نازل کیا ہے، تھوڑو گلائیں دو تو پڑھ میں بھی مزو ہی دو، نوجوان تا گھٹ مگٹ گلائے ہو نا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں جو کچھ بھی نازل کیا ہے اس میں رحمت بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہے، صرف مومن کے لیے. تھوڑو تھوڑو گلائیں دو تو پڑھ میں بھی مزو ہی دو. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس قرآن میں جو کچھ بھی نازل کیا ہے اس میں رحمت بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہے، صرف مومن کے لیے ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ظالم میرے قریب نہ آئے، اسے سوائے گھاٹے کے اور خسارے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. پوری توجہ. دیکھو، تم بولو گے تو پڑھنے میں مزہ آئے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ظالم میرے قریب نہ آئے، اسے سوائے گھاٹے کے اور خسارے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. میرے بھائی چلو میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ جو یہ بچے بیٹھے ہیں ان کو بھی میری بات سمجھ میں آئے. تمہاں سبنی خبر آ ڈسپرین پیناڈول، بابا خبر ہے نا، ڈسپرین پیناڈول سر درد کے لیے میرے بھائی ہم گولی کھاتے ہیں نا، ڈسپرین پیناڈول. تو میرے بھائی اس کے پتے پہ یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ شیعہ کو شفا دے گی، سنی کو نہیں دے گی. نعرہ بات کرو، اس طرح بولو گے تو پڑھنے میں مزہ آئے گا. دیکھو میرے بھائی، ایک عام سی بات ہے قبلہ، ایک عام سی بات ہے، ڈسپرین پیناڈول ہم سر درد کے لیے گولی کھاتے ہیں، تو اس کے پتے پہ یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ شیعہ کو شفا دے گی، سنی کو نہیں دے گی.
میرے بھائی جو بھی وہ گولی کھائے گا وہ گولی اسے شفا دے گی، لیکن قرآن اعلان کر رہا ہے کہ میں صرف ایک طبقے کو شفا دیتا ہوں اور وہ ہے مومن۔ پوری توجہ میرے بھائی، قرآن کا پتہ ہے، توریت، زبور، انجیل، یہ قرآن سے پہلے جو 3 کتابیں ہیں نا میرے بھائی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ پوری توجہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ میرے بھائی اگر اللہ کا کلام ہوتی تو منسوخ نہ ہوتی، اور قرآن ہے کلام الہی، قرآن ہے اللہ کا کلام۔ میرے بھائی اتنی بڑی کتاب کے شفا کے دامن میں گنجائش نہیں، وہ صرف ایک طبقے کو شفا دیتی ہے اور وہ ہے مومن۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، آپ میں کئی زوار ہوں گے کربلا کے، جب آپ کربلا کی سرزمین پہ جاتے ہیں اور کربلا کی سرزمین پہ اترتے ہیں، وہاں پہ اتنا بڑا بینر میرے مرشد حسین نے لگا رکھا ہے۔ حسین کہتے ہیں او دنیا والو، جو شفا قرآن میں ہے نا وہ میری مٹی میں ہے۔ مل کے حیدری، پوری توجہ۔ حسین کہتے ہیں او دنیا والو، جو شفا قرآن میں ہے نا وہ میری مٹی میں ہے، میری مٹی میں ہے، میری مٹی میں ہے۔ حالانکہ میرے بھائی مٹی میں شفا نہیں ہوتی، تھی سکے تے کہ ڈاکٹر بھی بیٹھو جائے، حالانکہ میرے بھائی مٹی میں شفا نہیں ہوتی، مٹی میں بیماری ہوتی ہے۔ بچے کا پیٹ بڑا ہوا ہے، گال پچکے ہے، رنگ پیلا ہے، روتا بہت ہے، بھوک نہیں لگتی، دودھ نہیں پیتا، ڈاکٹر سب سے پہلے ماں سے پوچھتا یہ مٹی تو نہیں کھاتا؟ گلا ہے نا بابا، چھوڑ چپتی ہے۔ ڈاکٹر سب سے پہلے ماں سے پوچھتا یہ مٹی تو نہیں کھاتا؟ بندہ مٹی کھائے تو بیمار ہوتا ہے، لیکن حسین کی مٹی میں شفا ہے، حسین کی مٹی میں شفا ہے، حسین کی مٹی میں شفا ہے۔ میں نے کہا ہے تمہارے اور میرے چھٹے مولا کا فرمان ہے، امام فرماتے ہیں کہ جب تمہارے گھر میں بچہ بیٹا یا بیٹی پیدا ہونا تو اس کے منہ میں نانا کی، دادا کی، تایا کی، ماموں کی، خاندان کی کسی بزرگ کی گھٹی نہ ڈالا کرو، کیونکہ بچے کا جراثیم اور ہے، بزرگ کا جراثیم اور ہے۔ جب تمہارے گھر میں بچہ بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو اس کے منہ میں جو پہلی گھٹی ڈالو، جو خوراک ڈالو، وہ نہر الکما کا پانی اور خاک شفا کی مٹی، حسین کی جاگیر کا پانی اور حسین کی جاگیر کی مٹی بچے کے منہ میں گھٹی کے طور پہ ڈالو۔ امام فرماتے ہیں میں صادق ضامن ہوں، وہ بچہ ساری زندگی نہ حسین کو سوچے گا نہ علی کو بھوکے گا۔ واہ صحیح بات، دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری توجہ، وہ بچہ ساری زندگی نہ حسین کو سوچے گا نہ علی کو بھوکے گا۔ میرے بھائی یہی سبب ہے نا کہ کوفے کے منبر پہ میرا مولا علی بیٹھا ہوا تھا، یا میرے مولا نے فرمایا کہ جس نے کتے کو ایک روٹی کا ٹکڑا بھی ڈالا تو تم بول پڑے ہو تو یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں، جس نے کتے کو ایک روٹی کا ٹکڑا بھی ڈالا تو اس کی مثال ایسے ہے کہ اس نے 70 انبیاء کو قتل کیا اور قیامت کے دن اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یا ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا اور ہاتھ جوڑ کے کہا مولا میں تو دیہات کا رہنے والا ہوں، میں تو جانور بھی پالتا ہوں، بہراڑی جمانو بیٹھا ہے نا، خبر ہوں دی نا، مولا میں تو دیہات کا رہنے والا ہوں، میں تو جانور بھی پالتا ہوں، ان کی رکھوالی کے لیے مجھے کتے بھی پالنے پڑتے ہیں، ان کو روٹی بھی ڈالنا پڑتا ہے، تو مولا کیا میں بھی جہنم میں جاؤں گا؟ میرے مولا نے مسکرا کے کہا میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی بات نہیں کی، میں نے 2 ٹانگوں والے کتے کی بات۔ میرے مولا نے کہا میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی بات نہیں کی، میں نے 2 ٹانگوں والے کتے کی بات کی ہے، جو کھاتا بھی میرا ہے اور بھونکتا بھی مجھے میں۔ پوری پوری طرح ایسے بولو نا، ایسے بولو گے تو پڑھنے بابا خطیب وڈو ہو جائے چاہے ننڈو ہو جائے، جیس تائیں خطیب سا گلائیں دو کون خطیب بیچارو کچھ کون تو کرے سکے، تمہاں گلائیں دو تو پڑھ میں بھی مزو ہی دو نا۔ آئیے
چلتا ہوں قرآن کی طرف تو ارشاد ہو رہا ہے سورت آل عمران. عمران نہیں، آل عمران، عمران کے اولاد کی سورت، اور آیت کا نمبر ہے 110. میرے مولا علی کے عدد بھی ہیں 110. پوری توجہ. ارشاد خداوندی ہے لَن يَضْرُوكُمْ إِلَّا أَذًى وَأَن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ. میرے حبیب جاؤ خیبر میں جا کے یہودیوں سے لڑو. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہاں تھوڑی سی تکلیف ہوگی، تھوڑی سی. اور اگر یہ یہودی آپ کے مقابلے میں آئے بھی نا تو یہودی پیٹ دے کے بھاگیں گے. یہودی 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 چھو خاموش کی آئے ہو. یہودی یہودی نہیں. پھر سنو، پھر سنو. میرے حبیب جاؤ خیبر میں جا کے یہودیوں سے لڑو. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہاں تھوڑی سی تکلیف ہوگی. اور اگر یہ یہودی آپ کے مقابلے میں آئے بھی نا تو یہودی پیٹ دے کے بھاگیں گے. یہودی 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 یہودی. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہودی پیٹ دے کے بھاگیں گے. اب خیبر میں الٹا ہو رہا ہے. قرآن نے کہا تھا یہودی بھاگیں گے، یہاں مسلمان بھاگ رہا ہے. مل کے نعرہ حیدری. یا اللہ یا اللہ، یہ قرآن غیر بھی پڑھیں گے. چھو بابا سوچن کی گال ہے نا. یا اللہ یہ قرآن غیر بھی پڑھیں گے، یہودی بھی پڑھیں گے. یا اللہ آپ نے خود کہا، آپ نے خود کہا کہ یہودی پیٹ دے کے بھاگیں گے. یا اللہ یہودی تو بھاگتا ہی نہیں ہے. چھو خاموش تھی بھی آئے ہو. یا اللہ یہودی تو بھاگتا ہی نہیں ہے. میرے بھائی یہ میرا عقیدہ ہے بنص قرآن. جس میرے رسول کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے، اگر وہ رسول اشارہ کرتا تو خیبر کا دروازہ نہ رہتا. پوری توجہ. اگر وہ رسول اشارہ کرتا تو خیبر کا دروازہ نہ رہتا. لیکن اللہ نے اور رسول نے مل کر، بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، پوری توجہ. اللہ نے اور رسول نے مل کر ان کو 39 دن دیے. چھوکرے بابا اگر خیبر ہکڑے ٹی میں فتح تھی ونیا نا تاج تو مولوی چاہیا بھائی ہمارے والوں کو موقع ہی نہیں ملا. موقع ملتا تو لڑتے نا، موقع ملتا تو لڑتے نا، موقع ملتا تو لڑتے نا. لیکن اللہ نے اور رسول نے مل کر ان کو 39 دن دیے. اور روز یہودی کو پیٹ دے کے بھاگ کے آ رہے تھے. یہودی کو پیٹ دے کے بھاگ کے آ رہے تھے. یہودی کو پیٹ دے کے بھاگ کے آ رہے تھے. لیکن میرے بھائی قرآن نے اتنا تو بتایا کہ جو مومن کو پیٹ دے کے بھاگے وہ ہے یہودی. جو خاموش تھی میرے بھائی قرآن نے اتنا تو بتایا کہ جو مومن کو پیٹ دے کے بھاگے وہ ہے یہودی. ارے جو مومن کو پیٹ دے کے بھاگے وہ ہے یہودی، تو جو یہودی کو پیٹ دے کے بھاگے وہ امیر المومنین کیسے بنے گا؟ جیو جیو مل کے نعرہ محمد والے محمد بلند تر صلوات اللہ. ایکڑی دفعہ ملی کرے وری بابا سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. خشنودِ امام زمانہ بلند تر صلوات. بابا جلدی اچو ویرو، جلدی جلدی اچو. بابا دے بلند تر صلوات.
ॾिसो इन करे चुप थी विया छो करे माण्हुनि जो ध्यानु हुन पासे आहे, माण्हू अचनि पिया वेहनि पिया, वेही रहनि त पोइ आगाज़ कया पंहिंजी मजलिस जो। बाबा जिथे जिथे जाइ मिले उते वेही रहो, जिथे जिथे जाइ मिले उते वेही रहो ताकि मजलिस जो आगाज़ थी सके। तवज्जो आहे? हाणे तव्हां मूंखे ॾिसंदो तव्हां ॻाल्हि खे अॻिते वधायां। कुरान में क्या कहा कि जो मोमिन को पीठ दे के भागे वो है यहूदी। तो मेरे भाई जो यहूदी को पीठ दे के भागे वो अमीरुल मोमिनीन कैसे बनेगा? और रसूल ने क्या कहा था, क्या कहा था, क्या कहा था कि कल मैं जरूर जरूर अलम दूंगा उसको जो मर्द होगा। कल हेडा आजादार बैठा हो, गाजी जालम खान वारा बैठा हो, घटमगट गलायो था सही ना। कल मैं जरूर जरूर अलम दूंगा उसको जो मर्द होगा, मैं जरूर जरूर अलम दूंगा उसको जो मर्द होगा। पता चला जो 39 दिन गए थे, पता चला जो 39, तुम बोल पड़े हो इस मयार पे तो पढ़ने में भी मजा आ रहा है। पता चला जो 39 दिन गए थे रसूल ने उनको अलम नहीं दिया था और वो रसूल की नजर में मर्द नहीं थे। पूरी तवज्जो मेरे भाई, अगर ये बुखारी के जुमले ना हो तो मुसलमान मेरा गिरबान पकड़े कि अब्दुल हकीम के बेटे ने ये क्या कह दिया, लेकिन जब तुम्हारी बुखारी में है तब तो मैं कह सकता हूं ना कि 39 दिन जो गए थे रसूल ने उनको अलम नहीं दिया था और वो रसूल की नजर में मर्द नहीं थे, रसूल की नजर में मर्द नहीं थे। और मेरे भाई वाहिद ये जंगे खैबर है, वाहिद जंगे खैबर है जिसमें रसूल ने अली को दुगना हिस्सा दिया है। हेडा अली जा मलंग वेठा आयो, अगर आऊं चाह तो 50 माण्हू भी मूसा गलाएं तो सॼे ॻोठ खे ख़बर पवंदी त मोमिन वेठा है। मैंने कहा ये वाहिद जंगे खैबर है जिसमें रसूल ने अली को दुगना हिस्सा दिया। दुगना, ये नौजवानों के लिए जनरल नॉलेज के लिए मैं ये जुमला पढ़ रहा हूं कि इसमें रसूल ने अली को दुगना हिस्सा दिया। दुगना यानी मेरे भाई हर जंग में रसूल ने बराबर की तकसीम की, बराबर की। यानी जो लड़ता उसे भी वही हिस्सा, जो नहीं लड़ता उसे भी वही हिस्सा। वाहिद जंगे खैबर है, जुमला बड़ा है, इतनी तादाद में बैठे हो, अगर अली की मोहब्बत की मस्ती में मस्त ना हो जाओ तो मैं भी अब्दुल हकीम का बेटा नहीं। मैंने कहा वाहिद जंगे खैबर है, वाहिद जिसमें रसूल ने अली को दुगना हिस्सा दिया है, दुगना हिस्सा दिया है, दुगना हिस्सा दिया है। या सहाबा है, कुछ आए बाबा ने नालों की खबर कोन है, ये वही किताब में डिसना के केर आयो, कुछ आए या रसूल अल्लाह हर जंग में तो तवा बराबर की तकसीम की, ही अज अली के तवा वधाए हिस्सो छोड़ो। सिंधी समझ में अचे थी ना बाबा, सिंधी समझ में अचे थी ना। या रसूल अल्लाह हर जंग में तो तवा असा सबनी के बराबर जो हिस्सो दियो, ही अज अली के तवा वधाए छोड़ो। तो रसूल ने कहा बेवकूफो, तुम्हें पता नहीं कि हर जंग में मैंने अली को भेजा, कहीं भाई बना के, कहीं नफ्स बना के, कहीं कुल ईमान बना के, और आज मैंने भेजा है कि वो जाएगा जो मर्द होगा, वो जाएगा जो मर्द होगा। और मेरे प्यारे साहबो, तुम्हें पता नहीं कि औरत के मुकाबले में मर्द को दुगना मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जगजबा के नारे हैदरी, नारे विलायत, खानदान ज़हरा से बुलंद
बुलंद तर सलावत वलीअ जे नाम जो जंहिंखे कलाम थो खाए पहले इल्म सां ॻाल्हायो थोरो अली वलीअ जे नाम जो जंहिंखे कलाम थो खाए छा माना जेको या अली मदद खां टहे थो या अली मदद चवण सां छिड़के थो या अली मदद चऊं था त टपो ॼण भला खाई विधुसि अली वलीअ जे नाम जो जंहिंखे कलाम थो खाए गली गली में धिका सो मुदाम थो खाए नबीअ खे यादि करे नबीअ खे यादि करे अलीअ खे भुलाए छॾी ख़ुदा जो कसमा रिज़्क़ हिलाल विझण हराम थो गजब बनाईंदे आख़िरी माण्हू ते चारई पासा ॿई हथ बुलंद करे नारे हैदरी जॾहिं पंहिंजे नसीबनि ते नज़र पवंदी आहे थोरो ॻाल्हायो नज़र पंहिंजी इबादत कया तव्हां पंहिंजी इबादत कयो पुरनि जी मेल ते ओताक में ॿाहिरि ड्रामे ते टीवी ते ॼाड़ी जी हण आहे हिते ख़ामोशी इहा ख़ामोशी चङी नाहे ख़ामोशी को खड़को कंदो कर चङी नाहे ख़ामोशी को खड़को कंदो कर अली वलीअ जे नाम जो नारे जो को कड़को कंदो कर अली वलीअ जे नाम जे नारे जो को कड़को कंदो कर जॾहिं ॾिसी ॿुधी ज़हरा जो दुश्मन लानत जेको कर अली बतूल जे दुश्मन ते लानत आवाज़े बुलंद नारे सलावत सदा आबाद रहो जेके ॻाल्हाइनि थियूं ज़बानूं क़यामत जो शौक़ कंदो हो पर हुनजो उठ अचानक डोड़ाईंदे डोड़ाईंदे जॾहिं मेल में रेस में वियो त अचानक किरी पियो ऐं किरण साईं उठ मथां चढ़ी वियुसि मरी वियो जॾहिं दफ़न करे आयसि ऐं मलाइकनि उथारियुसि त उथण साईं चई ऐन ऐन नाकतुन किथे आहे मुंहिंजो उठ किथे आहे मुंहिंजो उठ छो जो मोह त हुनखे उठ दिमाग़ में हो मोह त हुनजी अखियुनि में उठ हुयो वियो हो त ज़बान ते उठ हुयुसि उथियो त उठ उठ कयईं तव्हांखे सबक थो ॾियां त उथंदे वेंदे कुकुर न चओ गदह न चओ घोड़ो न चओ अली अली चओ उथो त अली अली मिली करे हैदरी सिबा के साथ दिल बोला सिबा के साथ दिल बोला हर एक मीजान में तोला मिलके नाराए हैदरी एतिरे माण्हुनि शेर पढ़िया रुबाई पढ़िया मुंहिंजो दिलि पियो करे त हिकिड़ो शेर आऊं बि पढ़ां छो करे मजलिस जो माहौल वरी ठही सघे मूंखे ख़बर कोन्हे इहो शेर कहिड़े शाइर जो आहे इहो शेर मुंहिंजे वालिद साहब कराची में पढ़ियो जॾहिं मुहर्रम में अशरो में पढ़े छो करे मुंहिंजे वालिद साहब उते कराची में चयो बाबा आऊं त सॼी ज़िंदगी अब्दुल हकीम लतीफ़ सरकार जा बैत पढ़ंदो आहियां पर हिते कराची में माण्हू आयो तव्हांखे सिंधी सम्झ में कोन थी अचे तव्हां हिकिड़ो शेर आऊं उर्दू में थो पढ़ां पर हेतिरो माहौल ठही वियो आहे त शेर मूंखे ज़हन में अची वियो त उहो शेर आऊं बि थो पढ़ां पर बुध जो उन ही गहराई सां और शेर के जुमले क्या है वफा जो अहमद मुरसल से कर गए होते ॾिसो ॻाल्हाईंदो त पढ़ में मज़ो ईंदो वफा जो अहमद मुरसल से कर गए होते नबी को मौला समझ के सुधर गए होते
पूरी तवज्जो क्योंकि तव्हां हिकिड़ी रुबाई पढ़ी उन ते मूंखे इहो शेर पंहिंजे वालिद साहब जो ज़हन में अची वियो वफा जो अहमद मुरसल से कर गए होते नबी को मौला समझ के सुधर गए होते ना करबला होती ना घर बतूल का जलता अगर ये तीनों ही बचपन में मर गए होते मिलके हैदरी पूरी क्या कहा रसूल ने कि हर जन्म में मैंने अली को भेजा कहीं भाई बना के कहीं नफ्स बना के कहीं कुल्ले ईमान बना के और आज मैंने भेजा है कि वो जाएगा वो जो मर्द है वो जाएगा जो मर्द है और तुम्हें पता नहीं कि औरत के मुकाबले में मर्द को दुगना हिस्सा दिया जाता है ये शरीयत भी कहती है रिवाज भी कहता है लेकिन बात निकल पड़ी है तो चलता हूं मैं फिर कुरान की तरफ तो इरशाद हो रहा है सूरत अहज़ाब में वइज़ाग़तिल अब्सार व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर जब जंगे खंदक में मुसलमानों ने अमर बिन अब्देवत को देखा छो खामोश थी है जब जंगे खंदक में मुसलमानों ने अमर बिन अब्देवत को देखा तो अल्लाह कह रहा है कि उनकी आंखें टेढ़ी हो गई पूरी तवज्जो उनकी आंखें टेढ़ी हो गई और उनकी रूह बाहर आने लगी पूरी तवज्जो पूरी तवज्जो किसकी रसूल के लश्कर की मुसलमानों के लश्कर की जब अमर बिन अब्देवत को देखा तो उनकी आंखें टेढ़ी हो गई और उनकी रूह बाहर आने लगी या अल्लाह आपका काम था कि आप अमर बिन अब्देवत के लश्कर के लिए कहते कि उनकी आंखें टेढ़ी हो गई थी वो डर गए थे जो खामोश ही रहे हो वो डर गए थे वो कमजोर हो गए थे ये आपने रसूल के लश्कर के लिए क्यों कहा और दुनिया हम पे एतराज करती है दुनिया हम पे एतराज करती है कि भाई इन शियों को फांसी दो ये काफिर है ये वाजिबुल कत्ल है क्यों क्योंकि ये रसूल के सहाबियों को घटवत तक है तो मेरे भाई पहली फतवा तो खुदा पे दो पूरी तवज्जो तो पहली फतवा तो खुदा पे दो ये हमने तो नहीं कहा ये हमने तो नहीं कहा भाई कुछ तो थे अब नाम मुझे नहीं आते कुछ तो थे अब मेरे भाई मैं क्या बताऊं इमाम फखरुद्दीन राजी की तफसीर कबीर मौजूद है उसमें जंगे खंदक साफ अल्फाजों में लिखी है उसमें जाके पढ़ो कि कौन थे लेकिन अल्लाह ने उनकी निशानियां बताई देखो जुमला मैं बड़ा कह रहा हूं समझने की कोशिश करना अल्लाह ने उनकी निशानियां बताई अल्लाह ने उनकी निशानियां बताई और फिर अपने एक बाबा का जुमला कहता हूं मेरे बाबा कहा करते थे कि अल्लाह नाम नहीं लेता निशानी बताता है अल्लाह नाम नहीं लेता निशानी बताता है क्योंकि नाम तब्दील हो सकता है निशानी तब्दील नहीं हो सकती तो अल्लाह ने उनकी निशानियां बताई अल्लाह ने उनकी निशानियां बताई और मेरे भाई जुलशीरा बदर फिर खंदक इन तीनों में रसूल ने कहा है कोई जो इसके मुकाबले में जाए पूरी तवज्जो है कोई जो इसके मुकाबले में जाए लेकिन एक जुमला जो रसूल ने जंगे खंदक में कहा मन लिहाजल कल्ब है कोई जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए पूरी तवज्जो मैं बड़ा जुमला कह रहा हूं है कोई जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए मेरे भाई मुझे और कुछ कहना ही नहीं है जिस रसूल के लिए अल्लाह कहे कि रसूल वही कहता है
جو میں کہتا ہوں تو اس رسول کی زبان سے یہ الفاظ کیسے نکلے؟ لیکن میرے بھائی رسول نے عالم انسانیت کو بتایا کہ کل اگر کوئی علی کے لیے کہے کہ علی ان سے ڈرتا تھا، علی یہ کرتا تھا، علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، رسول نے کہا آج میں نے تمہیں بتا دیا، ارے جو کتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، علی تو اللہ کا شیر ہے۔ دونوں ہاتھ بلند مل کے حیدری، پوری توجہ۔ ارے جو کتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، علی تو اللہ کا شیر ہے، شیر ہے، شیر ہے۔ میں نے کہا قبلہ، میں نے کہا چلو قرآن سے پوچھتے ہیں۔ بابا تھک جی پہ ہوتا مجھے پانچوں گھر ہوں ختم کرے ہلیو تو نا، پر اگر گلائیں دو تو پڑھنے میں مزو ہی دو نا۔ میں نے کہا چلو قرآن سے پوچھتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں اصول کافی کے، کتاب حجت۔ بابا ڈسو حوالو انہیں کرے ڈیندو ہے، حالانکہ آؤں اگر چاہاں تو یہ بھی پڑھی سکا دو، پر آؤں چاہتا ہوں گھٹ ما گھٹ جے کا نیو جنریشن آ، جے کا نئی نسل پہ اچے، انہیں کے گھٹ ما گھٹ ایتری تا خبر ہوجن کھپے نا، جو کرے اگر کہ منکر جے ساموں بیہے تا گل ہینڈ جوڑو تا ہوجے نا۔ تو یہ الفاظ ہیں اصول کافی، کتاب حجت، باب 107 اور حدیث کا نمبر ہے 91۔ ارشاد ہو رہا ہے سورت مدثر میں، اور تفسیر کیا۔ بابا مکھے ڈسو، مکھے ڈسو، میں نے کہا ارشاد ہو رہا ہے سورت مدثر میں، اور تفسیر کیا ہمارے امام حسن نے۔ پوری توجہ۔ اور کیا جملے ہیں قرآن کے؟ بابا اگر مکھے ڈسندو تا پڑھ میں بھی مزو ہی تو چھوکرے وری ربط ٹوٹری تو ونے تا مکھے مزو کون تو اچھے۔ اور کیا جملے قرآن کے؟ فما لہم ان تذکرت معارضین، ان کو کیا ہو گیا ہے، ان کو کیا ہو گیا ہے جو اللہ کے تذکرے سے منہ موڑتے۔ بابا میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، کوئی بخاری کی حدیث تو نہیں پڑھی، چھو خاموش تھی ہوئے ہو۔ ان کو کیا ہو گیا ہے، ان کو کیا ہو گیا ہے جو اللہ کے تذکرے سے منہ موڑتے ہیں؟ ان کو ہو کیا گیا ہے، ان کو ہو کیا گیا ہے جو اللہ کے تذکرے سے منہ موڑتے ہیں؟ میرے بھائی یہی سبب ہے جب ہمارے امام حسن سے پوچھا گیا مولا یہ تذکرہ کیا ہے، تو امام نے فرمایا تذکرے سے مراد میرے باپ علی کی ولایت ہے۔ نعرہ حیدری۔ پوری توجہ۔ جملہ مجھے علی کی ولایت کی قسم ہے، میں اتنا بڑا کہنے جا رہا ہوں، لیکن اس معیار پہ سنو گے تو مجھے پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ ان کو کیا ہو گیا ہے، ان کو کیا ہو گیا ہے جو اللہ کے تذکرے سے منہ موڑتی ہے؟ ان کو ہو کیا گیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی ہیں، پھر علی کی ولایت پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ابھی میں نے آیت کا پہلا حصہ پڑھا ہے، ابھی آگے بھی تو پڑھو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، آگے بھی تو پڑھو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ کَأَنَّهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، یہ جنگلی گدھے ہیں، یہ جنگلی کھوتے ہیں۔ میں نے نہیں کہا، قرآن نے کہا یہ جنگلی گدھے ہیں، یہ جنگلی کھوتے ہیں۔ فرت من قسورہ، جو میرے شیر سے بھاگتے ہیں، جو میرے شیر سے بھاگتے ہیں، جو میرے شیر سے بھاگتے ہیں۔ پتہ چلا جو بھی، جب بھی، جہاں بھی، جس جگہ بھی علی علی کرنے سے منع کرے، سمجھ لینا اللہ کی نظر میں یہ رونو گدھا ہے۔ ایسے نہیں، آخری مومن تک دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ پوری طرح قبلہ یہی تو ہے، یہی تو ہے، یہی تو ہے۔ مصائب نہیں پڑھا، فضائل کا جملہ پڑھا ہوں، یہی تو ہے، یہی تو ہے میرے بھائی کہ جب 9 محرم الحرام کو شمر ملعون کربلا پہنچا تو عمر ابن سعد سے کہا، پوری توجہ، تو عمر ابن سعد سے کہا کہ تم حسین سے بیعت کیوں نہیں لیتے، تم حسین سے بیعت کیوں نہیں لیتے، چھو خاموشی ہوئے ہو، تم حسین سے بیعت کیوں نہیں لیتے؟ تو اس نے کہا بے وقوف، تمہیں پتا نہیں ہے کہ حسین کے سینے میں اپنے بابا علی کا نفس ہے؟ ارے جب علی نے کسی کی بیعت نہیں کی تو حسین کیسے کر سکتا ہے؟ مل کے نعرہ مل کے حیدری۔
पूरी तुम्हें पता नहीं कि हुसैन के सीने में अपने बाबा अली का नक्श है। जब अली ने किसी की बैयत नहीं की तो हुसैन कैसे कर सकता है? पूरी तवज्जो मेरे भाई। मैं अंदर बैठा हुआ था तो कोई पता नहीं कौन पढ़ रहा था, तो वो जनाब आदम का जिक्र कर रहा था, कुछ मैंने सुना अंदर बैठे हुए। तो अल्लाह ने क्या कहा था कुरान में? खलक तो बेयदे, ए शैतान तुझे किसने मना किया है आदम के सजदे से? तू उस आदम को सजदा नहीं करता जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, दोनों हाथों से बनाया, दोनों हाथों, जो खामोशी आयो, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। मेरे भाई आयत है या मौलवी के लिए सजाए मौत है? जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, दोनों हाथों से, दोनों हाथों से। और रसूल की हदीस क्या है? कौन तो नबियम व आदम बैनल माहवतीन, मैं उस वक्त नबी था, मैं उस वक्त नबी था। तुम तो कहते हो कि 40 बरस के बाद बना, जो खामोशी है। तुम तो कहते हो कि 40 बरस के बाद बना। या तो अपनी किताबों से ये हदीस निकालो, या जो रसूल कह रहा है उसको समझो तो सही ना, कि मैं उस वक्त नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। पूरी तवज्जो। यानी आदम बना है दो चीजों से, पानी, मिट्टी। और ये बुखारी के जुमले हैं कि रसूल आए, पूछा जनाब सैयदा से, बेटा अली कहाँ है? कहा बाबा मस्जिद में। रसूल आए, देखा मेरा मौला मिट्टी पे सोया हुआ था। 3 मर्तबा कहा कुम या अबा तुराबिन, कुम या अबा तुराबिन। छो खामोशी रहे हो? कुम या अबा तुराबिन। आदम को बनाया मिट्टी से, अली है मिट्टी का बाप। पूरी तवज्जो। आदम को बनाया मिट्टी से, अली है मिट्टी का बाप। बाप किसी के वजूद का सबब होता है। पूरी तवज्जो। बाप किसी के वजूद का सबब होता है। और सूरत फुरकान में अल्लाह ने बारिश को रहमत कहा है। बारिश भी रहमत है, रसूल भी रहमत है। मेरे भाई हदीस कुदसी में नहीं है कि अल्लाह ने क्या कहा था रसूल के लिए? लौ ला का लमा खलकतुल अफलाक। मेरे हबीब अगर आपको खल्क करना मकसूद ना होता तो मैं अफलाक को ना बनाता। पता चला ये जो मिट्टी है वो है अली के सदके में, ये जो बारिश बरसती है वो है रसूल के सदके में। अब आदम बना पानी और मिट्टी से, पता चला आदम बना है अली और रसूल के सदके में। पूरी तवज्जो बाबा। पोयों वाला भी नौजवान थोड़ो तक लायो ना, थोड़ो तक लायो ना। आदम बना है अली और रसूल के सदके में, आदम बना है अली और रसूल के सदके में। मैं हाथ जोड़ के सारे मुसलमानों से पूछता हूँ, पूरी दुनिया में मेरे भाई कुरान सर पे रख के बताओ, पूरी दुनिया में कोई है ऐसा मुसलमान जो कहे कि मैं आदम जैसा? अरे अगर किसी ने कहा कि मैं आदम जैसा तो मौलवी जुलूस निकालेंगे, भाई ये इसको फांसी दो, ये काफिर है, ये वाजिबुल कत्ल है। भाई क्यों? क्योंकि ये अपने आप को आदम जैसा कहता है। तो फिर शर्म नहीं आती, हया नहीं आती? अरे जो आदम अली और रसूल के सदके में बना है, जब तुम उस सदके जैसे नहीं तो अली और रसूल जैसे कैसे? मिलके नारे, मिलके हैदरी। पूरी तरह। अरे जो आदम अली और रसूल के सदके में बना है, जब तुम उस सदके जैसे नहीं तो अली और रसूल जैसे कैसे? अली और नहीं। अन्या भी काफी माण्हुनि के मुझी गाल समझ में कोन आई आहे। अन्या भी काफी माण्हू चुप करे बैठा है। चलो मैं तुम्हारे और करीब आकर बात करता हूँ। आदम है 2। तवज्जो आहे ना? पोएं वारा माण्हू थोड़ो तस्दीक कंदो, हथ खणंदो त ख़बर पवंदी न त वेठा त आहियो न।
میں نے کہا آدم ہے دو، ایک آدم اول ایک آدم ثانی، جناب نوح آدم ثانی۔ علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق، مل کے نعرہ حیدری۔ اگر ہماری حلالی اولاد ہو تو ہم نے مرنے کے بعد بھی علی کو نہیں چھوڑا۔ اور میں کہتا ہوں پروردگار ایسے ہوتا، پروردگار ایسے ہوتا کہ علی ہوتا آسمانوں کا باپ اور رسول ہوتا مٹی کا باپ۔ پوری توجہ، میں کہتا ہوں پروردگار ایسے ہوتا، علی ہوتا آسمانوں کا باپ، رسول ہوتا مٹی کا باپ۔ قدرت کی آوازیں بے وقوف، اگر میں علی کو بناتا آسمانوں کا باپ اور رسول کو بناتا مٹی کا باپ تو آج تم لوگوں سے کہتے کہ تم علی علی کیوں نہیں کرتے، تو وہ تمہیں کہتے نا کہ کیا ہم علی کا کھاتے ہیں کیا؟ چھو خاموش تھی رہے ڈالی جا ملنگ میں ٹھاؤ، چھو خاموش تھی رہے بھائی۔ آج تم لوگوں سے کہتے کہ تم علی علی کیوں نہیں کرتے تو وہ تمہیں کہتے نا کہ کیا ہم علی کا کھاتے ہیں کیا؟ ہم رسول کا کھاتے ہیں، اسی لیے ہم یا رسول اللہ کہیں گے، یا علی مدد نہیں کہیں گے۔ اللہ نے کہا اسی لیے میں نے علی کو بنایا ہے مٹی کا باپ کہ نمک حرام کھاتے ہو علی کا، پیتے ہو علی کا، چلتے ہو علی کی ملکیت پہ، اور مرنے کے بعد دفن ہو گے علی کی ملکیت میں، اور پھر بھی علی علی نہیں کرتے تو تم سے زیادہ نمک حرام کون ہوگا؟ نعرہ حیدری۔ پوری طرح ارے کھاتے ہو علی کا، پیتے ہو علی کا، چلتے ہو علی کی ملکیت پہ، اور مرنے کے بعد دفن ہوگے علی کی ملکیت میں، دفن ہوگے علی کی ملکیت میں۔ جملہ پھر بڑا کہنے جا رہا ہوں، پوری توجہ، دفن ہوگے علی کی ملکیت میں۔ اے بابا مولوی چاچا نے بھائی جب مرو گے نا تو قبر میں 350 گز سانپ آئے گا۔ سبحان اللہ، میرے بھائی سانپ تو ان کو کاٹے جنہوں نے علی علی نہیں کیا تھا۔ مل کے حیدری۔ سبحان اللہ، سانپ تو ان کو کاٹے میرے بھائی جنہوں نے علی علی نہیں کیا تھا۔ ہم علی کا کھاتے اسی لیے علی کا گاتے۔ بس عزادارو، سلام ہو اسی علی کی بیٹیوں پہ ان 10 دنوں میں فضائل کتنا بھی پڑھا جائے، لیکن یہ راتیں رونے کی ہیں۔ ہاں زادارو، 72 جنگیں لڑی تھی میرے مولا علی نے، اور 72 گھنٹے زینب کھڑی رہی شرابی کے دربار میں۔ اور دیکھو اتنی تعداد میں عزادار بیٹھے ہو، ان دنوں میں اگر میں کہتا ہوں کہ کسی مومن کو رونا بھی نہ آئے نا تو کم سے کم ہائے ضرور کیا کرے، سینے پہ ہاتھ ضرور مارا کرے، کیونکہ ہمارے مذہب میں ماتم جائز ہے۔ اور یہ پرسے کی راتیں، اس میں شرما کے نہ رویا کرے، اس میں بطول کو اس کے بیٹے کا پرسا دیا کرے، علی کو اس کے بیٹے کا پرسا دیا کرے۔ آج جھولا نکلے گا اس شہزادے کا، یہ وہ شہزادہ ہے جو رجب کے مہینے میں اس دنیا میں آیا تھا۔ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا تھا۔ ہاں عزادارو، یہ وہ شہزادہ ہے جس کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی، اور یہ اس رباب کا بیٹا ہے جو مدینے سے نکلی تھی تو گود آباد تھی،
لیکن جب واپس مدینے آئی تو گود ویران تھی. میں نے کہا نا شرم کر کے نہ رو، ہائے ضرور کر، ماتم ضرور کر. میرا مولا حسین فرماتا ہے کہ شب عاشور جب میں خیموں کا معائنہ کرتے کرتے رباب کے خیمے کے قریب پہنچا نا، یا حسین فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جناب رباب مصلے پہ بیٹھی ہوئی تھی اور رو کے کہہ رہی تھی یا اللہ کل زینب اپنے بیٹے قربان کرے گی، لیلا اپنا اکبر قربان کرے گی، فروا اپنا قاسم قربان کرے گی، یا اللہ میرا تو گھٹنوں پہ بھی نہیں چل سکتا، یا اللہ میں قیامت میں حسین کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی. ہاں دارو یہ کہنا تھا. یا حسین خیمے میں آئے اور کہا رباب میں حسین وعدہ کرتا ہوں کہ کل اگر اصغر کی قربانی اکبر سے بڑھ نہ جائے تو مجھے حسین نہ کہنا. ہاں زادارو ادھر 10ویں کا دن چڑھا، یا لاشوں کے اوپر لاشیں آنے لگی، یا حسین آئے اور کہا رباب مجھے اصغر دو. ہاں زادارو حسین جیسے ہی اصغر کو لے کے چلے، یا پیچھے سے جناب رباب دوڑتی ہوئی آئی اور کہا مولا 2 منٹ کے لیے اصغر مجھے دو، مولا 2 منٹ کے لیے مجھے اصغر دو. ہاں زادارو جناب رباب اصغر کو لے کے خیمے میں گئی. تھوڑی دیر کے بعد جو جناب رباب باہر آئی، ہاں زادارو اصغر وہی تھا، منظر الگ تھا. جناب رباب نے کیا کیا تھا؟ بالوں میں کنگھی دی تھی، آنکھوں میں سرما لگایا تھا، نیا کرتا پہنایا تھا، اپنا رومال اصغر کی کمر میں باندھا تھا، اور جناب رباب نے کہا جا میرے ننھے سپاہی. یا حسین نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا رباب کوئی وصیت ہے، رباب کوئی وصیت ہے. یہ جناب رباب نے کہا اصغر بیٹا آپ کی دادی خاتون جنت ہے. میں نے کہا نا رونا نہ ہے نا تو ماتم کرتا چل، ہائے کرتا چل. کہا آپ کی دادی خاتون جنت ہے، آپ کا دادا ساقی کوثر ہے. اصغر بیٹا جب دادا آپ کو گود میں اٹھائے اور کوثر کا جام پلائے تو ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے کہنا دادا علی میرا بابا حسین بڑا پیاسا ہے، دادا علی میرا بابا حسین بڑا پیاسا ہے، میری بہن سکینہ بڑی پیاسی ہے. ہاں زادارو. اور جناب رباب نے کہا بیٹا میری دوسری وصیت یہ ہے، میری دوسری وصیت یہ ہے کہ جب تیر لگے تو رونا نہیں، جب تیر لگے تو رونا نہیں. ہاں زادارو یہی تو سبب ہے، یہی تو سبب ہے. جب جناب مختار کے سامنے حرملہ کو لے کے آئے تو جناب مختار نے کہا حرملہ مجھے سچ سچ بتا، جس لیلا کا اکبر مارا گیا وہ بھی سائے میں بیٹھی ہے، جس فروا کا قاسم مارا گیا وہ بھی سائے میں بیٹھی ہے، مجھے سچ سچ بتا تو نے اصغر کے ساتھ کون سا ظلم کیا تھا جو رباب سائے میں نہیں بیٹھتی. یا جناب یا حرملہ نے کہا مختار میں نے بڑا ظلم کیا، میں نے بڑا ظلم کیا. یا مختار نے کہا حرملہ تو نے کیا کیا؟ یا حرملہ نے کہا مختار میں نے اصغر کو اس تیر سے مارا تھا جس تیر سے میں جانوروں کا شکار کرتا تھا. ہاں زادارو، ہاں زادارو. اور ہمارے علماء نے لکھا، ہمارے علماء نے لکھا کہ اصغر کی موت ایسے تھی جیسے مچھلی کی موت ہوتی ہے. اصغر کی موت ایسے تھی جیسے مچھلی کی موت ہوتی ہے. مچھلی کی موت کیسے ہوتی ہے؟ جب پانی سے باہر آتی ہے تو کبھی اوپر جاتی ہے، کبھی نیچے آتی ہے، کبھی اوپر جاتی ہے، کبھی نیچے آتی ہے، اور جب تھک جاتی ہے تو چھوٹا سا منہ کھولتی ہے جس کا مقصد ہوتا ہے میں ابھی تک بڑی پیاسی ہوں، میں ابھی تک بڑی پیاسی ہوں. جب اصغر کو تیر لگا اصغر کبھی اوپر گیا، کبھی نیچے آیا، کبھی اوپر گیا، کبھی نیچے آیا، اور جب تھک گیا تو چھوٹا سا منہ کھولا اور ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا میں بڑا پیاسا ہوں، بابا میں بڑا پیاسا
منہ کر کے کہا میں دیکھ لینا میں رو نہیں رہا میں ہنس رہا ہوں. یا حسین یا حسین یا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین صبری مومن کے تمہاری کریے نیاز مولا.